الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، برادران عزیز اور دور سے آئے ہوئے مہمانان عظام، مہمانان کرام، اللہ رب العزت کا بہت بڑا شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے نوجوانان گڑگچھاری لین حسن آباد کو یہ توفیق بخشی کہ وہ اس گڑگچھاری لین میں اجلاس عام اور اصلاح معاشرہ کے عنوان سے جلسے کا انعقاد کریں۔ اللہ رب العزت سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت سے نوجوانوں کے حوصلہ کو قبول فرمائے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، آج کے یہ اجلاس میں حضرات علماء کرام تشریف لانے والے ہیں اور تشریف لا بھی چکے ہیں۔ الحمدللہ اسی طریقے سے ہم اور آپ کے چہیتے اور لاڈلے شاعر حضرت مولانا تابش ریحان صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں۔ چند دیر میں، تھوڑی دیر میں انشاءاللہ رونق اسٹیج ہونے والے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، ہم لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ رب العزت کا کہ اللہ رب العزت نے ہم سبوں کو اس نورانی اور عرفانی مجلس میں شامل ہونے کی اور آنے کی توفیق بخشی۔ میرے دوستو، وقت تو یوں ہی گزر جاتا ہے، کھیل کود میں بھی گزر جاتا ہے، موبائلوں میں بھی گزر جاتا ہے، چوک چوراہے پر بیٹھ کر بھی گزر جاتا ہے، لیکن میرے دوستو جو وقت ادھر ادھر گزر جائے اس وقت کا کوئی لینا دینا نہیں، لیکن جو وقت اللہ اور رسول کے سننے میں لگ جائے میرے دوستو وہ وقت کارگر ہوا کرتا ہے، وہ وقت کام میں آنے والا ہوا کرتا ہے، وہ وقت کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے سامنے پیش فرمائیں گے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ایک وقت کی نعمت عنایت فرمائی ہے کہ انسان کا قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے نہیں ہٹے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے جوابات نہ دے دے۔ ان میں سے ایک وقت بھی ہے۔ اللہ رب العزت کل قیامت کے دن بندوں سے پوچھیں گے کہ تمہیں میں نے وقت دیا تھا، اس وقت کے تو تم نے کہاں خرچ کیا؟ اگر میرے دوستو میرا اور آپ کا وقت دین کے کاموں میں لگا ہوگا، دین کی باتوں کو سننے میں لگا ہوگا تو میرے دوستو صحیح نصیب، یہ خوش نصیبی ہوگی اور اللہ رب العزت انشاءاللہ اس پر ہم لوگوں کو اجر عنایت فرمائیں گے۔ بہرحال میرے دوستو، سب سے پہلے میں آنے والے مہمانان کرام کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اپنے وقت کو نکال کر اس جلسے کے لیے فارغ کیا اور جلسے گاہ میں تشریف لائے۔ اسی طریقے سے خاص طور پر ہم ان حضرات علماء کرام کا بھی شکر گزار ہیں کہ حضرات علماء کرام نے ان نوجوانان محلہ گڑگچھاری لین کے دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنے مصروفیات کو فارغ کر کے، اپنے مصروفیات کو دیکھتے ہوئے وقت کو نکال کر کے یہاں تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ میں ان علماء کرام کا بھی شکر گزار ہوں۔ اسی طریقے سے میرے دوستو ہمارے محلہ سے بھی گزارش کرتے ہیں کہ جو حضرات بھی ادھر ادھر اب تک بکھرے ہوئے ہیں، اب تک ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان حضرات سے میری گزارش ہے کہ جلسہ کا آغاز بالکل ہونے جا رہا ہے اور تعلیم قرآن، تلاوت قرآن سے جلسے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس لیے آپ حضرات میں سے جہاں کہیں بھی ہے جلد از جلد فارغ ہو کر کے جلسے گاہ میں تشریف لے آئے اور جلسے گاہ میں تشریف لا کر کے حضرات علماء کرام کے بیانات سے مستفیض ہوں گے اور تعلیم قرآن کی تلاوت سے اپنے دلوں کو نورانی بخشیں گے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو میں آپ حضرات کے سامنے ایک بات یہ
یہ بھی کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ جلسہ آپ کا ہے اور یہ محلہ آپ کا ہے۔ اگر یہ جلسہ کامیاب ہوتا ہے تو اس کا صحرا آپ کے سر ہوگا، اور اگر نعوذ باللہ یہ جلسہ ناکام ہوتا ہے تو اس کا صحرا بھی آپ کے اوپر ہی ہوگا۔ اس لیے آپ حضرات کو دل جمعی کے ساتھ یہاں پر از اول تا آخر بیٹھنا ہوگا، اور جلسے کی کامیابی کے لیے ہمہ وقت اس میں رہنا ہوگا۔ اب میں میرے دوستو اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ جس قبیلے کا کوئی ذمہ دار نہیں ہوتا ہے وہ اس میں تنازع عام ہو جاتا ہے۔ جس جماعت کا کوئی امیر نہیں ہوتا ہے وہ جماعت بکھر جایا کرتی ہے۔ جس قافلے کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ قافلہ بچھڑ جایا کرتی ہے، اور جس لشکر کا سپہ سالار نہ ہو وہ لشکر شکست کھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو جس پنچایت کا کوئی سربراہ نہ ہو وہ پنچایت نہیں کہلاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو ہر ڈپارٹ میں آپ چلے جائیے، ہر ڈپارٹ میں کوئی نہ کوئی ذمہ دار ضرور ہوا کرتا ہے۔ جس ڈپارٹ میں ذمہ دار نہ ہو اس کی حیثیت کچھ نہیں ہوا کرتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو ہم علماء کرام کا یہ امتیاز رہا ہے اور طریقہ رہا ہے کہ اپنے جلسے کا آغاز کرنے سے پہلے جلسہ کے لیے کوئی صدر کا انتخاب ہوا کرتا ہے، کوئی صدر کا انتخاب ہوا کرتا ہے تاکہ جلسہ بہت خوبی اختتام تک پہنچ جائے۔ لہٰذا حضرت مولانا مفتی الیاس صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو مفتی اعظم بھاگلپور ہے وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، کھانا تناول فرما رہے ہیں۔ انشاءاللہ حضرت والا بھی تشریف لے آئیں گے۔ تو میں آج کے اجلاس کا جلسے صدارت کے طور پر حضرت مفتی الیاس صاحب دامت برکاتہ کے لیے نام پیش کرتا ہوں، اور میرے ساتھیوں نے بھی اور نوجوانان محلہ گردچاری لائن نے بھی حضرت مفتی صاحب کے لیے صدر کا انتخاب فرمایا ہے۔ چلیے میرے دوستو اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ